الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا، جن چیزوں کی طرف رہنمائی کروں گا، ایک تو ذوالحج کا مہینہ ہے اور لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کی سعادت نصیب انہیں اللہ پاک نے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی طواف کرنے کی اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے. جب انسان وہاں کی فیوز و برکات اس کو محسوس کر کے اس کو دیکھ کے آتا ہے تو انسان کا وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا. بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بار بار وہاں جاؤں اور بار بار اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو مجھے. لیکن وہاں جانے سے پہلے کچھ چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو دراصل اللہ پاک توفیق اس لیے دیتے ہیں کہ بندہ حج کی سعادت کے بعد ویسا ہی بن جائے جیسا اللہ چاہتے ہیں. کوشش ضرور ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. اگر انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرے لیکن وہ چیزیں اس کے اندر نظر نہ آئیں تو پھر حج کا کیا فائدہ. اسی طرح قربانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، انسان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے. کچھ لوگ بے دین قسم کے لوگ جن کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کی سعادت حاصل کرنا یہ کتنی زبردست چیز ہے. ایک بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا کے آتا ہے، اور جب وہاں سے بندہ لوٹ کے آتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے ان دونوں چیزوں سے، قربانی اور حج. تو اس لیے اللہ کی رضامندی تلاش کرنی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی فلسفہ ہے اصل میں ایثار اور جذبہ، کہ جو جانور آپ اللہ کے راستے میں لے کر آئیں، قربان کریں، اس کے اندر اللہ کی رضامندی ہو اور کوئی چیز مقصود نہ ہو. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم پہلو ہے، حال ہی میں ہمسایہ ملک جو ہے ہندوستان، وہاں پہ الیکشن ہوئے اور نریندر مودی کو شکست نہیں ہوئی بلکہ فتح ہوئی ہے. اور نریندر مودی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طرح انتخابات جیت کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے، مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کر کے، مقبوضہ جموں کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال کر کے، مقبوضہ جموں کشمیر پہ ظلم ڈھا کے، مظالم ڈھا کے، اس طرح میں دنیا کو فتح کر لوں گا یا دنیا کے اوپر میری حکمرانی قائم ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں
کہ ہم مائنارٹیز جو ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ جمہوری ملک اپنے آپ کو کہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، آج کل سوشل میڈیا جو ہے، یہ تیسری چیز اس کے سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جس کا جی چاہتا ہے وہ پکچر کوئی نہ کوئی لگا کے، کسی کی غلط پکچر بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ پوسٹ کرنے سے، اس طرح کی چیزیں کرنے سے، کسی کی کردار کشی کرنے سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی بھی ورکرز کر رہا ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی جماعت کی خواہ کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایسا پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے۔ ہم نے ایسا پاکستان نہیں بنانا کہ جہاں پر افراتفری ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، اور جناب ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں۔ اس سے تو ان قوتوں کو تقویت ملتی ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ ویسی بات نہیں ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، تو یہ چیزیں کرنا چھوڑ دینی چاہیے لوگوں کو۔ جس کی بھی حکومت ہو، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، شخصیت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ پورے سسٹم کو ہی ڈیریل کرنے کا سوچ لیں کہ جی بس یہ سارا کچھ ختم کرو، یہ حکومت بھی ختم کرو، پارلیمنٹ بھی ختم کرو، پھر کیا بنائیں گے؟ کتنی دیر تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک ہم ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے رہیں گے؟ اظہار رائے کی آزادی یہ بالکل ضروری ہے، یہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، لیکن اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں آپ لوگوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں۔ آپ کسی سیاسی جماعت کو برا کہہ کے اس کے لیڈر کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، اور اگر حکومت کوئی قانون پاس کرتی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں جی، پاکستان میں جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اختلاف کی آڑ میں ساروں کو ہی برا کہہ رہے ہیں، ساروں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ کس کو راضی کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریشان رہے، ڈپریشن میں رہے، اور پاکستان کی عوام ذلیل ہوتی رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ناٹ از پاسبل، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں ابھی اللہ والے موجود ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ شیطانی ٹولہ جو اکٹھا ہوا ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت گرم انہوں نے بحث شروع کی ہوئی ہے، ان کو باز آنا چاہیے ان چیزوں سے۔ خدا را پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کو توڑنے کی بات نہ کریں۔ اگر پاکستان ٹوٹ گیا یا کے پی کے الگ ہو گیا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، کس کو فائدہ ہوا؟ دشمن کو فائدہ ہوا نا، ہمیں تو نقصان ہی ہوا نا۔ تو اس لیے پاکستان کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر پاکستان ہی ٹوٹ گیا تو پھر ہماری شناخت کیسے ہوگی؟ پھر ہم پاکستانی تو نہیں رہیں گے نا۔ کوئی اپنے آپ کو پنجابی کہے گا، کوئی اپنے آپ کو سندھی کہے گا، کوئی اپنے آپ کو بلوچی کہے گا، پھر پاکستانیت تو ختم ہو جائے گی نا۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، ہم دستوں گریبان ہوں، ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ہم ایک دوسرے کو پر کیچڑ اچھاڑیں؟ اللہ کا واسطہ یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں پازیٹیو چیزوں کی طرف آنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، اگر پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے۔ اگر پاکستان ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر اسی طرح بکھرے رہیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی یہی رونا دھوتا رہیں گے کہ جی اس کی حکومت آئی، اس نے یہ قانون پاس کر دیا، اس نے یہ بنا دیا، ہم کو یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں ہرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا؟ کتنی دیر تک ہم اپنے ملک کا تماشا لوگوں کو دکھاتے رہیں گے؟ خدا کے لیے اختلافات یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں آپ کسی کے جذبات کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سیاسی جماعتوں کو گالی دیں گے، وہ آپ کو گالی دیں گے۔ آپ کسی کا گریبان پکڑیں گے، وہ آپ کا پکڑیں گے۔ آپ کسی کو ذلیل کریں گے، وہ آپ کو کریں گے۔ یہ کھینچا تانی کب تک رہے گی؟ 70 سالوں سے ہم یہی کچھ تو کر رہے ہیں، یہی سن رہے ہیں۔ کبھی ادارے کسی کی فیور میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کی فیور میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ریاستی ادارے پارلیمنٹ کے اندر، جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، جو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ میں رہ کے کریں، باہر نہ جائیں۔
کتنی دیر تک ہم ڈی چوک میں بیٹھ کے تماشا لگاتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک بیٹھ کے ہم پاکستان کو یرغمال بنا کے رکھیں گے؟ پاکستان نے تو ہم کو بڑا کچھ دیا، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم نے ایک دوسرے کو ذلیل کیا، ایک دوسرے کو گالیاں دی۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کسی سیاسی جماعت کو فالو نہیں کرتا، میرا کسی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں نا۔ انڈیا اس وقت تلا ہوا ہے، مودی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو میں توڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے جو مخالفین ہیں اس کے ایجنڈے پہ عمل کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ کسی کو مریم نواز سے اختلاف ہے، بے شک ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، لیکن گالی نہ دیں خدا کے لیے۔ گالی گلوچ کی سیاست ختم کریں۔ یہ کلچر ختم ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح ہم روتے رہیں گے، اسی طرح ہم مسائل کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور جنہوں نے قربانیاں ذبح کرنی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ حج کی سعادت جن کو نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اپنا فضل و کرم کرے۔ اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے، یہ عید ہمارے لیے امن کا باعث بنے۔ اس عید میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، جس کو کسی کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔